وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ فاتحہ میں رب جلیل نے ابتدا فرمائی الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کمال، کوئی خوبی، کہیں بھلائی، بندہ کسی کے کمال سے مرعوب ہو کر اس کے در پہ جھکتا ہے۔ فرمایا کائنات میں کسی کے پاس کوئی کمال نہیں، سب اللہ ہے۔ الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع کیا ہم من حیث القوم اللہ کی کتاب کو پڑھتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ تو الحمدللہ اللہ کریم نے علماء کے طبقے کو یہ توفیق دی، اور چونکہ اللہ نے اس کو ہمیشہ رکھنا ہے کتاب کو، تو ایسے لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے خوش نصیب جو اسے پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اور علماء کو اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو تو بہت زیادہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے تو رہنا ہے کلام الہی کو، اللہ اس کا محافظ ہے، تو جن کو اس کی حفاظت کا سبب بنا دیتا ہے ان پر اس کا خاص کرم ہوتا ہے۔ الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر۔ تو یہ 2005 میں ہم نے شروع کی، آج الحمدللہ 12 سال بعد یہ اپنے نقطۂ تکمیل کو پہنچی، اور اس نے عہد حاضر کے مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس میں واقعی کوئی کمال ہے تو اللہ کی عطا، وہ کرم ہے، محمد رسول اللہ کی نگاہ شفقت ہے، وہ توجہ ہے مشائخ اعظام کی۔ تو جو کمال ہے وہ اللہ کی طرف سے، کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، بعض غلطیاں پرنٹ میں بھی ہو جاتی ہیں، کتابت میں بھی ہو جاتی ہیں، بعض مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ قصور میرا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم يا من هو الله الذي لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میں اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے قاری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت کا وہ کلام جو ایک پیغام کی صورت میں ہے، اور اس میں میں نے جناب صاحب یہ دیکھا کہ حضرت کی چیزوں کو ہم نے نہیں چھیڑا. تو جمعداری کی حوالے سے جب میں وہاں بیٹھا تو وہ بلال بھائی کچھ ماہ پہلے حضرت نے تحریر کر کے اس کاغذ کو الٹ کے رکھ دیا. شاعری بھی کرتے تھے آپ نے اس شاعری میں ایک پیغام لکھ کر رکھ دیا. تو آپ کے وصال کے بعد دو مہینے بعد جب میں وہاں بیٹھا تو میں نے کہا کہ چیزیں سنبھال لوں، کو ضائع نہ ہو جائے. تو وہ کاغذ میرے سامنے ایک لمحہ ذرا اسے سماعت فرمائیں تو پھر دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو کیسے اللہ کریم ان کے لیے پیغام کا سبب بناتے ہیں. ہم محترم قاری صاحب. ہم نہ رہے تو کیا کھلا کریں گے
بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ رونقیں بڑھتی رہے گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہے گی شہروں کی، شور بھی یہاں وہاں تو رہے گا، شور بھی یہاں وہاں تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به البصر، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس دارالعرفان مرکز میں اور ہمارے اس ماہانہ اجتماع میں اس بابرکت موضوع کے تحت بھی جمع فرمایا، جو اکرم و تفاسیر کی تقریب رہنمائی ہے۔ حضرت قاسم فیضات امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العالمین کے آپ کے درجات بلند فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمہ وقت بلند فرماتے رہے۔ آپ نے اپنی زندگی انتہائی محنت اور انتہائی دینی لگن اور اللہ رب العالمین کے قرب میں بسر فرمائی، اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو، ہر لمحے، ہر وقت کو استعمال کیا، گزارا نہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی زندگی کا ایسا پیر ہو جسے میں نے یہ سمجھا ہو یا سنا ہو یا آپ کو دیکھا ہو کہ آپ نے کہا ہاں اس وقت کو گزار دیں، آپ نے محض وقت گزارا نہیں۔
آپ نے ساری زندگی اس وقت کو استعمال کیا، اور الحمدللہ آپ ہمہ وقت اللہ کی رضا اور اسی جستجو میں رہے کہ اس رضا کے لیے جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے اختیار اور مخلوق تک پہنچانے کا سبب رہے۔ اس ضمن میں آپ کی آخری جو تقریر ہے وہ بھی منبر رسول پر بیان ہے، جو آپ نے احباب سے بیان کیا، جو مخلوق خدا کو مخاطب کیا، اور جب آپ اپنے بیان کے آدھے حصے سے آگے گزرے تو وہ ریکارڈنگ شہادت ہے اس بات کی کہ آپ نے آخری سانس تک اللہ کے نام پر بسر فرمائی۔ آپ کے یہ الفاظ تھے کہ اب اور وجود میں طاقت نہیں ہے کہ میں بیان بھی کر سکوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بیان نہیں فرمایا۔ بڑے حضرت جی حضرت قزم فرزاد مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ آپ نے بھی لگ بھگ 83 سال عمر پائی، اور حضرت جی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لگ بھگ 83 سال عمر پائی، اور دونوں متصل مشائخ نے اپنی زندگی کے آخری حصے اور آخری وقت تک جو اپنی وجود کی آخری قوت ہے اسے بھی دین اسلام کے لیے صرف کیا۔ اللہ نے یہ ان پر کرم اور احسان فرمایا۔ تو آپ کی حضرت کی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار شعبہ جات ہیں۔ ایک دفعہ ہم وہاں بیان تھا، پروگرام تھا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، تو اس وقت اناگوریشن تھی، تقریبی رونمائی تھی اکرم التراجم کی۔ تو 8 یا 7 منٹ کا میرا بیان ہے، وہ آج بھی ریکارڈنگ ہوگی۔ میری خواہش تھی کہ ہم فیلڈ میں کام کریں، ہم چیزیں تیار کریں، اور حضرت مدثر علی جو ہیں اسے ایک نظر دیکھ لیں، ملاحظہ فرما لیں۔ تو وہ ایک پروگرام مجھے نصیب ہوا یہاں سے باہر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا۔ تو اس میں نے 8 سے 9 منٹ یا 10 منٹ، اس سے زائد نہیں ہے چونکہ وہ ریکارڈنگ موجود ہے، اس میں نے بات کی، اور میں نے اجمالی سی بات کی۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ تو اپنی شیخ کی محبت میں کتنے شعبے بول گئے اور موضوع کی نہیں چھیڑا۔ میں نے کہا اس سادے کو کوئی بتائے، ابھی تو میں بولا ہی نہیں ہوں۔ میں نے تو خوش آمدید کہا ہے، چونکہ خوش آمدید جو کہہ رہا ہوتا ہے اس نے بحث موضوع پر نہیں کرنی ہوتی، اس نے مہمان کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے اور خوش آمدید کہنا ہوتا ہے، اس کا آنا وہاں اس کے لیے خوش کن ہے، اس نے یہ کہنا۔ میں نے کہا اس سادے سے کوئی بندہ پوچھے میاں ابھی تو میں نے پہلو بولے نہیں اس سے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شخصیت پرست ہے۔ تو بات اولاد ہونے کی یا آپ کا ساتھ سالک ہونے کی، شاگرد ہونے کی نہیں ہے، بات ہے حقیقت کی۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی چیز تحریر کر دوں کہ جس میں وہ سارے شعبے لے آؤں جن شعبوں پر آپ نے کام کیا ہے۔ کوئی زمیندار یہ نہیں کہے گا کہ یہ زمینداری نہیں جانتے، کوئی جرنیل یہ نہیں کہے گا کہ یہ قوت حرب کے حصوں سے نا آشنا ہے، کوئی تحقیق کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ ان کو تحقیقی شعبوں سے آشنائی نہیں ہے یا ان کے پاس تحقیق موجود نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہے گا کہ جن کلیوں پر میں بات کرتا ہوں ان کی بحث ان کے لیے عام ہے، کوئی شاعر یہ نہیں کہے گا کہ درد دل میں کیسے پہنچاتا ہوں، ایک ایک کلام اٹھا کر سن لیں سمجھ آ جائے گی، کوئی ادبی فن پاروں پر جب بحث ہوگی کوئی یہ نہیں کہے گا، کوئی شمعدان اٹھا کر رکھ لیں کسی جگہ پر سامنے سے تشنگی نہیں آئے گی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان حصوں پر بھی لکھوں۔ آج آپ کا ہمارا جو موضوع ہے یہ موضوع ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ حضرت نے اپنی جو زندگی مبارک کا بیشتر حصہ اس شعبے میں بسر فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے اسرار التنزیل تفسیر تحریر فرمائی، اور اس کا ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو غیر رمضان میں لکھا گیا ہو۔ اسرار التنزیل کی جو تفسیر ہے اسرار المعارف کا بیان ہے، لیکن ساری کی جو ساری ہے وہ رمضان المبارک میں لکھی گئی ہے، غیر رمضان میں اس کا ایک لفظ نہیں لکھا گیا۔ پھر آپ نے پنجابی میں تفسیر بیان فرمائی، رب دیاں گلاں۔ ہمارے پاس پنجابی زبان بولنے والے ہمارے ملک میں اکثریت ہے، اور عجیب بات ہے کہ جو اس اکثریت کے حامل نہیں ہیں قومیں وہ اپنی زبان پڑھتی ہیں۔ ہمارے ہاں پنجاب میں اسے پڑھتا کوئی نہیں ہے، ہمارے نظام میں رائج پنجابی لکھائی پڑھائی میں نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے بھائی ہیں، قومی بھائی ہیں، ان کی زبانیں جو ہیں وہ لکھائی پڑھائی میں بھی رائج ہیں، ان میں اخباریں بھی ان کی پرنٹ ہوتی ہیں، ان کی روزمرہ کی زندگی کی جو تحریریں ہیں وہ بھی اکثر ان میں آتی ہیں، ہمارے ہاں نہیں۔
لیکن پنجابی سنی یا بولی بے شمار جاتی ہے، اس میں یہ چیز ملتی ہی نہیں تھی کہ کوئی بیانیہ تفسیر مل جائے کہ جیسے کوئی استاد بیٹھا کسی شاگرد کو قرآن کریم پڑھا اور سکھا رہا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے وہ بیان فرمائی۔ پھر آپ نے 12 سال لگ بھگ عرصہ لگا ہے اکرم التفاسیر پر۔ آپ نے اس کو تحریر اس طرح فرمایا، مفصل فرمایا اور اس طرح فرمایا کہ وہ پہلو جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے اقوام سابقہ کے، اور اس سے وہ حصے جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آج ہم جن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو کل ہم نے دیکھنا ہے، اکرم و تفاسیر کو پڑھتے ہوئے بندہ سارے بحر میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سارے نظام کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں چل رہا ہوں، اور میں کہاں کون سا قدم اٹھانے لگا ہوں یہ وہاں اسے سہل انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے اکرم التراجم، اسی کے درمیان آپ نے اکرم التراجم بھی تحریر فرمایا، اور بہت خوبصورت اور بڑی محنتیں ہوئی ہیں قرآن کریم پر، علماء حق نے بڑی محنت، اسی طرح تراجم میں بھی ہمارے علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ وقت کے ساتھ زبان میں جو ہیں وہ حصے جو شاید گرامر پر ٹھیک ہوں لیکن بولنے میں ٹھیک نہیں رہتے، وہ حصے جو شاید گرامر میں غلط ہوں بول چال میں وہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کئی حصے جو ہیں وہ اس طرح غلط العام ہوتے ہوتے زبان کا حصہ بن جاتے ہیں کہ زبان انہیں نہیں کہہ رہی ہوتی کہ یہ لفظ میرے ہیں، لیکن بولنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ زبان کے حصے ہیں بھی ایسے ہی، تو وقت کے ساتھ ایک تبدیلی آتی ہے۔ آج جو تراجم ہمارے پاس موجود ہیں آپ انہیں پڑھیں تو ہر 7ویں یا 8ویں آیا کریمہ پر جا کر بندہ رک جاتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو تسلسل ہے یہ کیا ہے، یا حاشیہ دیکھنا پڑتا ہے یا تفسیر سے جا کر استفادہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اس انداز سے ترجمہ تحریر فرمایا ہے کہ اس میں وہ فکر کا انداز بھی ہے اور لفظی ترجمے کا بھی انداز ہے، اور جس طرح آپ عربی پڑھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ اردو بھی تسلسل سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تفصیل دیکھنی ہو تو دیکھنی ہو، آپ کو ترجمے میں رکاوٹ نہیں آتی کہ پہلے بات کیا ہو رہی تھی اور دوسری بات میں ربط کیا ہے، وہ ربط بھی آپ کو اس میں ملتا ہے۔ تو جب بات آئے گی تفسیر پر اور بیانیہ تفسیر پر تو اس میں ایک عجیب پہلو ملتا ہے، اور وہ چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور اس عرض میں میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کی بھی مثال عرض کروں گا، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم سے متعلق یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سوال یہاں آ کر بنتا ہے، یہ سوال بھی ہے، نشاندہی بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، یہ پہلو کہ کوئی ہے۔ تم سمجھ یہ آتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو قدم اٹھایا جا رہا ہے اس سے پہلے یہاں کی کھڑکی کھولنی ہوگی، وہ خالص نیت درکار ہوگی، اور یاد رکھیے دنیا میں جو چیز دیکھی جاتی ہے، کوئی کلام بھی جو ہوتا ہے جتنا اعلیٰ بھی ہو اس کے وہ سارے حصوں کا پھر جو آخر حساب کتاب ہوتا ہے وہ صاحب کلام پر ہوتا ہے، اور قرآن کریم اللہ رب العالمین کا ذاتی کلام ہے۔ اسے آپ ادب کے قرینوں سے تولیں، صرف و نحو کی بحث میں لے جائیں، دنیا کے کسی پیمانے کسی تول پر لے آئیں گے اعلیٰ نہیں، اعلیٰ ترین ہوگا، کوئی اس کے ساتھ ثانوی حیثیت میں بھی نہیں آ سکے گا، لیکن جو جتنا اعلیٰ پائے کے حصے ہوتے ہیں، تحقیقی بات ہوتی ہے اور عظمت کی بات ہوتی ہے، اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے پھر صاحب علم ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسے تیری سمجھ کو میں نے آسان فرما دیا۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا انحصار قاری کی نیت پر ہے۔ اسی لیے تو آپ غور کریں کہ ویسٹ میں قرآن و احادیث پر تحقیق کی گئی، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، اور آج اس کی مثال موجود ہے، چونکہ تاریخ بھی موجود ہے، آج کی مثال بھی موجود ہے۔
تحقیق کی گئی کہ وہ کون سے نظام ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جو اختیار کی گئی، تو ایک قوم جسے ہم مسلمان کہتے ہیں وہ اس طرح جمع ہوئی اور اتنی طاقت میں اتنے کم وقت میں ہے کہ معلوم دنیا کے 3 حصوں پر وہ بات نافذ تھی جس کا اعلان فرمایا گیا۔ تو انہوں نے تحقیق کر کے وہ حصے اختیار کیے تو دنیا کی کامیابی ہم سے بہتر لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے تحقیق نیتاً دنیا کی 2+2 کے لیے کی تو وہ پھر اسی تک رہے، حق تک نہیں گئے۔ اور جس نے قرآن کریم کو طلب صادق سے دیکھا، چاہے اس نظر سے بھی دیکھا کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے سمجھوں تو صحیح، وہ کافر بھی مسلمان ہو گیا جس نے قرآن کریم پر تحقیق کی۔ یہ مثالیں موجود ہیں، یہ کوئی ایسی ابہام کی بات نہیں کر رہا۔ تو جب اس موضوع پر بات آئے گی تو پہلے اصول کیا تھے اس پر بات آئے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیری اقوال نقل کیا کرتے تھے، آپ بیان فرمائے تھے کرتے تھے، مختلف جگہوں پر مواقع پر وہ تفسیر جو آپ بیان فرماتے تھے وہ نقل فرمایا کرتے تھے، پھر باہم ایک دوسرے سے بھی نقل فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ، اثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تفسیر قرآن کی باقاعدہ تدوین نہیں تھی۔ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اقوال منقول ہیں، اور سب سے زیادہ جو تفسیری اقوال منقول کیے گئے ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابی بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بھی اصحاب سے ہیں لیکن ان پر زیادہ بات آئی ہے۔ اور یہی تسلسل تابعین کے زمانہ مبارک میں بھی آیا کہ اسی طرح تابعین صحابہ سے بھی کسب فیض کرتے رہے اور اپنے ہم اثر تابعین سے بھی فیض حاصل کرتے رہے۔ تفسیر قرآن کا جو باقاعدہ دور ہے تدوینی، یہ 2 صدی ہجری میں ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ 2 صدی ہجری میں جو تدوینی بات ہے اور اس سے پہلے بیانیہ بات تھی، پھر صدیوں بیانی تفاسیر نہیں ملتی اللہ ماشاءاللہ۔ تسلسل سے باقاعدہ بیانیہ تفسیر صدیوں بعد اللہ نے کرم فرمایا، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ تدوینی حصے 2 صدی ہجری سے شروع ہوئے، اور پھر وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی، پھر اس کو اسی انداز میں اللہ نے آج ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں تقابلی جائزہ عرض کرتا ہوں، چند حصے جو میں نے تحقیقی کی ہیں، کرائے ہیں، اور جن دوستوں نے میرے ساتھ محنت کی ہے اللہ کریم ان کی قبول فرمائے۔ تقابلی جائزے میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ عمومی طور پر قرآن کریم کی جب تفسیر کی گئی ہے تو فاضل مفسرین کرام نے الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی مفاہیم کا حد درجے خیال رکھا، جیسے سورہ فاتحہ میں ایک الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیہ کریمہ میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے کی جو عمومی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا انتہائی درجہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے، رحمان و رحمیت کو جمع کر کے فرمایا گیا کہ انتہا درجے کی جو ہے وہ صفت رحمت ہے۔ اور اکرم و تفاسیر میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معنی کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں اس پہلو سے اس کی تہ سے آشنائی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رحمان اور رحیم صفت رحمت کے 2 پہلو ہیں، اور حضرت لکھتے ہیں رحمان فعلان کے وزن پر ہے جس میں آنے والے تمام الفاظ کی کیفیت وقتی اور لمحاتی ہوتی ہے، جیسے عطشان، پیاسا، پانی مل گیا یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ حیران زدہ، وہ موقع گزر گیا اس کی حیرانگی میں کمی واقع ہوگی۔ غضبان، غصہ ہے، وہ معاملہ حل ہو گیا، وقت گزر گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی اس عربی کی گرامر فعلان کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں جس پر رحمان ہے، اس کا اظہار وقتی ہوتا ہے، اور اس کے تحت وہ بیان فرماتے ہیں
کہ کافر کی زندگی کا جو تسلسل ہے اور اسے جو رزق مل رہا ہے اور اس خلق سے جو حصے وہ لے رہا ہے، کیا یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو یہ وہ حصہ ہے جس میں کافر کو بھی عطا ہو رہا ہے اور اس مشرک کو بھی عطا ہو رہا ہے جو انکار کر رہا ہے، اور اس شرک کرنے والے سے لے کر انکار کرنے والے تک کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کی کائنات ہے۔ تو یہ اس کی اس مقررہ وقت تک عطا ہے، اس میں دونوں کا حصہ ہے، کافر بھی لے رہا ہے، مسلمان بھی رہے، یہ دونوں کا حصہ اس میں ہے۔ پھر اگلا حصہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ پہلو صرف دار دنیا کے لیے ہے، جس کے تحت کافر بھی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے۔ رحیم وہ فرماتے ہیں فعیل کے وزن پر ہے، عربی میں گرامر کے مطابق فعیل کے وزن پر ہے، جس میں آنے والے تمام الفاظ کی کیفیت میں دوام ہے، جیسے حکیم۔ اب جب حکیم ہے تو تاحیات حکیم ہے، علیم ہے تو اس کے علم کا ایسا نہیں کہ آج اس کے پاس علم ہے اور کل نہ رہا، علیم ہے تو اس کی علم کی کیفیت دوام کی ہوگی، اس کے ساتھ رہے گی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ پہلو دائمی ہے اور اس سے کافر مستفید نہیں، یہ چاہے دنیا میں اس کا کوئی پہلو نصیب ہو یا اخروی حیات میں، اس میں انہیں نصیب ہوگا جو بندے مومن ہوگا۔ تو یہ عمومی ترجمے کے ساتھ اب دیکھیں نا کتنی خوبصورت تحقیق آپ نے اس میں بیان فرمائی۔ پھر اگلا حصہ آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ترجمہ آتا ہے۔ اور اس کا عمومی مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ترجمہ عمومی جو لیا جاتا ہے۔ اور اکرم و تفاسیر میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ایک ایسی منطق کی توجیہ بیان فرمائی، فرماتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی کسی خبر، کسی امر، کسی نہیں میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں۔ لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو جو کچھ اوامر اور انواع اس کے اندر بیان ہو رہے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ اصول وضع ہو گئے ہیں، اس میں نہ کمی کی جا سکے گی نہ بیشی کی جا سکے گی۔ جو خبر ہے وہ بھی سچی ہے، جو اوامر و نواہی بھی حتمی اور دائمی ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکے گی، اسے اتنی وسعت تک لے گئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں جب بیان فرمایا گیا تو متقین کی خوبیوں میں عمومی طور پر یہ تھا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور متقین کی نماز جو ہے وہ پابندی اور قواعد شریعہ کے مطابق ادا کرتے ہیں، یہ عمومی بیان ہے۔ حضرت اکرم و تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بندے مومن کی جو قیام صلاح وہ صرف یہ صلاح نہیں ہے کہ اس نے قواعد کے تحت خود نماز ادا کی، وہ فرماتے ہیں کہ بندے مومن کی جو نماز یا صلاح ہے وہ اتنے صدقے دل سے ہے کہ وہ جہاں بے نمازیوں میں بھی جا کر بیٹھ گیا وہاں بے نمازی بھی نماز پر آ گئے۔ یہ بندے مومن کی قیام صلاح کی جو ہے وہ معراج یہ ہے۔ رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین کی خوبیوں میں یہ خوبی بھی بیان ہے، اور عمومی جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کو صرف مال و دولت خرچ کرنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال دولت ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رزقناہم، جو کچھ انہیں میں نے دیا، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرت اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ رزقناہم ینفقون کا ترجمہ کیا گیا کہ ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس میں سے خرچ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ صرف مال اور دولت خرچ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں انفاق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کریم عارضی اختیار دے دیں، خواہ دولت ہو، خواہ علم ہو، اقتدار ہو، جسمانی طاقت ہو، جو چیز بھی پاس ہو اسے شریعت کے مطابق خرچ کرے۔ اور اسی کے تحت حضرت یہ بھی بحث فرماتے تھے کہ صوفی کو الگ بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرنی چاہیے، یہ حق اور یہ کیفیات اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ اس کا انفاق یہ ہے کہ وہ مخلوق کو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرے۔ اور جنت کی نعمتوں میں بات ہے تجری من تحتها الانہار، ترجمہ یہ ہے کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔
اکرم التفاسیر میں حضرت نے اس کا ترجمہ کچھ اس انداز سے کیا ہے، اور اکرم التراجم میں آپ نے لکھا ہے جن کے تابع نہریں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے نیچے نہریں ہیں، تو عمومی طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ جاتا ہے کہ زیر زمین نہریں بہتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ زیر زمین نہیں، یہ تابع کے معنی میں آتا ہے کہ یہ تابع نہریں ہیں، جن کے تابع نہریں ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں دنیا کے باغات نہروں کے تابع ہوتے ہیں، پانی کے تابع ہیں۔ جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں باغات لگائے جاتے ہیں، جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا باغ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کے باغ وہ ہیں جن کے پانی تابع ہے، یعنی ایسی قدرت الہی ہے کہ جنتی جہاں باغ یا پودا اگانا چاہے گا، پانی کی ضرورت ہے وہاں پہنچنا، کہ پانی وہاں پہنچے اور وہ آبیاری کرے، اس کے تحت نہریں ہیں کہ جہاں باغ لگایا جا رہا ہوگا پانی اس کے تابع ہے کہ وہاں پہنچے۔ دنیا میں پانی کی تابع ہے سبزہ، تو وہاں باغات کے تابع آ جائے گا، جنتی کے لیے یہ انعام ہے۔ تو آج تک یہ بات تابع کی نہیں بیان کی گئی، جب بھی بات کی گئی ہے وہ زیر کی گئی ہے، جب اس سے سمجھ جاتی ہے کہ زیر زمین نہیں، آپ فرماتے ہیں تابع ہیں، جہاں ضرورت ہوگی پانی کا کام ہے وہاں پہنچنا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جب بات آتی ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کو نام سکھا دیے، عام طور پر اس آیہ کریمہ کو جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی چیزیں دکھائیں اور ان کے نام اور خاص بتائے۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا عجیب پہلو بیان فرماتے ہیں اور خوبصورت پہلو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے علوم آج انسان کے پاس ہیں، جتنی سائنٹیفک ترقی ہو چکی ہے یا ہوگی، یہ سارے علوم موروثی ہیں، یہ وہ نام ہیں، وہ حصے ہیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے تھے، ان سے آگے کچھ نہیں ہے۔ چاہے اس میں سائنٹیفک تحقیق ہو، ایٹم کے اندر کے مثبت و منفی نظام کی بات ہو، دریافتیں ہوں، یہ سب وہ علوم ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے گئے تھے، اور آپ ہماری آج کی ساری تحقیق کو فرماتے ہیں یہ سارے علوم موروثی ہیں، اور یہ اس کے تحت ہیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتائے تھے۔ پھر سورہ اعراف میں والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن بھی واقع ہوگا، یہ عمومی ترجمہ ہے، اور قیامت کے دن حساب کتاب کے حوالے سے بات ہے تو اس میں یہ آیہ کریمہ اور عمومی ترجمہ اس کا یہ ہے۔ اکرم و تفاسیر میں اس کا جو ترجمہ دیا گیا وہ یہ گیا کہ اس روز حق انصاف کے ساتھ وزن کیا جائے گا، اور اس کے اندر مفہوم جو تفسیری ہے وہ پتہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہر عمل کو اس کے خلوص نیت کے مطابق تولا جائے گا، جیسے ایک بندہ سجدہ کرتا ہے لیکن اس کا دل اس میں نہیں لگتا، اس کا وزن ہلکا ہوگا، اور جو پورے خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہے اس کا دل سجدے میں لگتا ہے، اس کا وزن الگ ہوگا۔ وہ وزن سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہر ایک کی وہ کیفیت جس کے تحت اس نے عبادت کی اس کو لیا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک طرف تولا کم رکھ دیا جائے گا تو ایک طرف تولا، جو عمومی ترجمہ سمجھا جاتا ہے، چونکہ آگے سمجھنے والے بھی ہم جیسے کم علم لوگ ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو قاری ہے اس کی استطاعت کیا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ ثم استوى علی العرش کا جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر عرش پر متمکن ہوا، کہ اللہ کریم عرش پر جو ہیں وہ متمکن ہو گئے، اور حضرت اس میں بیان فرماتے ہیں کہ عرش کو محبت تجلیات اور دعاؤں کا مرکز بنا دیا، جس طرح زمین پر بیت اللہ شریف کو عبادت کا مرکز بنا دیا، اسی طرح عرش عظیم کو کائنات کے نظام کا مرکزی نقطہ قرار دیا، ورنہ ذات باری تو ہر طرف ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کریم زمین و آسمان سنوار کر عرش پر جا کر بیٹھ گئے۔ سورہ فتح میں تراہم رکن سجدا، اے مخاطب تو جب دیکھو وہ رکوع سجود میں، اس کے جو عمومی تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کثرت سے نوافل ادا کرتے تھے، رکوع اور سجود میں رہتے تھے، یعنی حالت نماز میں رہتے تھے، اس بحث کو لایا گیا۔
حضرت اس بحث پر اس پر جب تفسیر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے زندگی کے ہر پہلو میں اس طرح اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کی زندگی کے ہر بحر کو عبادت کا درجہ رکوع اور سجود بیان فرما دیا ہے، وگرنہ ان ہستیوں کے ساتھ بھی عوارضات زندگی تھی، وہ بھی غزوات میں شامل ہوئے، انہیں بھی زخم آئے، انہوں نے بھی بھوکیں اور پیاسیں کاٹیں، انہوں نے بھی دنیا کی تکالیف، ہر احساس ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن اطاعت الہی میں انہوں نے اپنا لمحہ ایسے بسر کیا کہ مالک کل کائنات نے ان کی ہر حالت کو عبادت قبول کرتے ہوئے فرمایا ان کا ہر لمحہ رکوع سجود میں، چونکہ بندہ جب اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے پیشانی بلند ہوتی ہے، اور جب رکوع میں آتا ہے تو نیچے آتی ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اخیر ہو جاتی ہے، اب بار اللہ کچھ نہیں ہے سوائے تیرے، سبحان ربی العالی۔ تو پھر دوسرا جو میں نے اس میں پہرا نکلایا ہے وہ ہے بہت بڑی غلط فہمی۔ کئی ایسے واقعات ہیں جن کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اور انہیں اس طرح نقل کیے چلے گئے ہیں کہ وہ بات اور تھی ہو اور گئی، اس پر بہت کم بحث ملتی ہے، تو بہت بڑی غلط فہمیاں جو ہیں ان کے ازالے کے تحت میں نے ایک جو ہے حصہ وہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں مشرکین کی یہ پھیلائی ہوئی بات ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس پر آیات آتی ہیں کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، اس کے تحت وہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بحر روح تک کیا شکست خوردہ نے فاتح کی جو پیچھے کی اور انہوں نے وہاں تک بھگایا، اور اس بھگانے میں کیا فاتح لشکر آگے آگے بھاگتا ہے اور مفتوح جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے؟ تو تاریخ جو بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ بحر روح تک کفار کو مسلمانوں نے بھگا کر پہنچایا، اور اس کی دلیل میں دوسری شہادت میں قرآن کریم کی آیت بھی دیتے ہیں جو اس غزوے سے متعلق ہے کہ لا تضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو وقتی جو نقصان تھا وہ اور بات ہے، لیکن فاتح جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، چونکہ روحا کے مقام تک کفار کا پیچھا مسلمانوں نے کیا تھا۔ اس میں عموماً طور پر میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس پہلو سے بیان نہیں ہوتا، شکست کے معنوں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ دوسری سورہ یوسف میں بیان ہے، اور یہ بڑی باریک بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات اور بڑی علمی بات ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اکثر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا نقطے کی بات ہے اور بڑی تحقیقی بات ہے۔ ترجمہ کیا، اور میں اپنے نفس کو بذات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ اکرم و تفاسیر میں اس بات کو حضرت نے بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں فرمایا، یہ فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ زلیخا کا، اور اس کا اقرار جرم کے تحت ہے۔ پھر وہ اس پر بحث فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ کہتی ہے، وہ اسی آیت کا ترجمہ جب حضرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ بے شک نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ پھر اس کی تفصیل میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زلیخا کا اقبال جرم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت نمبر 51 اور 52 میں قالت امرأۃ العزیز سے لے کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیان زلیخا کا ہے، جس کے تسلسل میں وہ اعتراف کرتی ہے کہ الآن حسس الحق، اب حقیقت کھل کر سامنے آ گیا، آنا روادت عن نفسہ، میں نے ہی ان کو مائل کرنا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بلا شبہ وہ سچے ہیں، ذالکہ یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں لِيَعْلَمَ إِنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ وہ جان لیں کہ میں نے پیٹھ پیچھے ان سے خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتی۔ اس جملے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس طرح منسوب کیا جا سکتا ہے جب ساری بات ہی زلیخا کرتی آ جا رہی ہے؟ تو آگے لکھتے ہیں پیغمبر تو تخلیقی طور پر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کا نفس امارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر ان آیات کے درمیان قرینہ صارفہ بھی نہیں ہے۔ قواعد زبان کے مطابق سامنے موجود آدمی کلام کر رہا ہو اور اسے کسی دوسرے کی بات کرنا ہو تو اس کے لیے کلام میں کوئی اشارہ آتا ہے جو یہاں نہیں ہے۔
سورہ صاد میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ کہ اذا دخلوا علی داؤد، پوری لمبی آیا کریم ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرد گھس آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک کے پاس 99 دمبیاں اور ایک کے پاس ایک ہے، اور جھگڑا یہ تھا کہ وہ ایک دمبی والا کہتا ہے کہ یہ جن کے پاس 99 ہیں یہ مجھے کہتے ہیں یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو۔ تو اس پر جب بحث آتی ہے تو کئی تراجم اس میں ایسے بھی آتے ہیں جو حد ادب سے اتنا تجاوز ہے کہ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اس میں جو حضرت نے نقطہ دیا وہ یہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ان آیات کا شان نزول ہے کہ آپ عبادات میں مصروف تھے تو دو آدمی دیوار پھاند کر آیا اور باہم جھگڑا کا فیصلہ چاہا، اور جو 99 دمبیوں کا مالک تھا دوسرے سے اس کی اکلوتی دمبی لیتا تھا۔ اس میں اصل میں یہ دو فرشتے تھے اور اس میں واپس آسمانوں کی طرف بھی چلے گئے۔ تو اس میں اسرائیلیات کی ایک واقعے کی تعبیر دی جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اس طرح بات آ جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور نعوذ باللہ اوریا نام کا ایک شخص اکلوتی بیوی سے، جس کی اکلوتی بیوی تھی، آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور اللہ نے آپ کو اس کی تنبیہ، یہ ایک واقعہ ہے، اس میں بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ہی نہ بیان کیا جائے، اتنا غلط اور زیادتی کا ہے کہ اس کا بیان کرنا ہی جرم ہے، نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے یا کے پہلو اس طرف ہے ہی نہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اکرم و تفسیر میں اس کی تعبیر نہایت خوبصورت، آپ فرماتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی آنے کے بعد عوام پر ٹیکسز بدستور تھے، اور ان بدستور ٹیکسوں کے حوالے سے یہ رہنمائی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ سمجھ گئے اور انہوں نے توبہ کی اور عوام پر جو زائد ٹیکس ہے وہ کام کر لیے، یعنی 99 سے مراد جو حکومت تھی اس کی ضروریات پوری تھیں، اور عوام پر جو ٹیکس تھے وہ زیادتی میں جا رہے تھے۔ اس مثال سے یہ اہل خانہ کی بات نہیں تھی، نظام حکومت کی بات تھی جس کی رہنمائی اللہ نے فرمائی۔ سورہ زعا میں ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہیں۔ اس صورت کی ایک آیہ کریم ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، بڑا نازک نقطہ ہے، اور اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت دھوکہ لگتا ہے، اور عمومی ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت بریکٹ میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتلا دیا، اور یہ انتہائی نازک بات ہے۔ اس میں حضرت نے ضالن کا ترجمہ، کئی حضرات نے یہ بھی کر دیا ہے کہ ضالن کا ترجمہ گمراہی بھی ہے، کہ آپ کو نعوذ باللہ گمراہی میں پایا تو آپ کی رہنمائی فرما دی۔ حضرت نے اس پر بڑی بحث کی اور بڑا کھل پر اس پر جو آپ نے اظہار فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جستجو میں پایا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ اور آگے اس کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں آپ نے لفظ ضالن پر کھل کر بحث کی اور فرمایا یہ ایک وسیع المعانی لفظ ہے، گمراہی کو بھی ضلالت کہتے ہیں، صحرا میں پایا جانے والا ایک درخت ہے اسے بھی ضالن کہتے ہیں۔ یہ درخت صحرا میں مخصوص جگہوں پر ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ درخت ہے اس کے قریب ہی چشمہ ہوگا، آبادی قریب ہوگی، اس طرح انہیں رستہ مل جاتا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے لفظ گمراہ نہایت غلط ہے، یہاں اصل لفظ متلاشی، اور مثلا آپ کو جستجو میں پایا، اور پھر فہدا کی تفسیر یوں فرماتے ہیں آپ کو بیست سے سرفراز فرمایا، آپ ہادی اور رہنما بن گئے۔ منفرد نکات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اور میں ان کو ذرا کم الفاظ میں بیان کرتا جاؤں۔ بے شمار ہیں، ایک نہیں ہے، بے شمار ہیں، اور اتنی تحقیق ہے کہ میں تو ابھی جو تھوڑی سی کی ہو اس کو بھی تھوڑا بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور میرے مہمانوں کو تنگی نہ ہو، تو اس پر پورا ایک کتاب تحریر ہوگی جو تحقیقی مقالہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو منفرد نکات میں حضرت جی نے اکرم و تفاسیر میں آیات کی تفسیر میں عام روش سے ہٹ کر توضیح بیان فرمائی، اور اس طور پر دیکھا جائے تو منفرد نکات ملتے ہیں جس میں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود کی حرمت کے سلسلے میں احکامات ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ نافرمانی کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. جو یہاں حضرت جو پہلو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا مفہوم نہایت ہی خوبصورت انداز کیا ہے کہ یہ ایسی جنگ ہے جس کے نتیجے میں جسم پلتے چلے جاتے ہیں لیکن روحیں مرتی جاتی ہیں. اور آپ اس ضمن میں اس آیہ کریمہ کو مثال دیتے ہیں اجسامہم قبورہم قبل القبور، ان کا اجسام ان کی روحوں کی قبریں ہیں، قبروں میں جانوں سے پہلے کی تفسیر نظر آتے ہیں. غزوہ بدر میں جب 5000 فرشتوں کی مدد کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس سے قرار پکڑیں. تو اس کی تفسیر میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ترقی درجات کا ایک جو خوبصورت پہلو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ توجیہات الہی، رحمت الہی اور قرب الہی کی کوئی حد نہیں ہے. فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور فنا در فنا کی کوئی ایسی انتہا نہیں ہے جسے منزل سمجھ لیا جائے. یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے قرب کی اور تسلی کی جو عطا ہے اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی. جتنا بھی کوئی ترقی کرتا چلا جائے اس میں آگے ایسا نہیں کہ کوئی حد آ جائے گی جہاں قرب مکمل ہو جائے گا. پھر اگلی آیہ کریمہ میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اس میں ایک غلط فہمی یہ آ جاتی ہے کہ بعض لوگ، میں نے بھی سنا یہ بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ ہی نے جس کا دل کان اور آنکھیں بند کر دی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. یہ کئی سوال جو ہم نہیں جانتے تو اس طرف بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو سورہ یونس کی جو آیہ کریمہ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمِّيِّ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھائیں گے. یہ بھی اسی طرح کی آیت ہے. اس کی جب تشریح میں حضرت آتے ہیں تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرا بھی ظلم نہیں فرماتے. تو یہ تو زیادتی ہوگی کہ اللہ توفیق عمل بھی چھین لے اور میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دے. حقیقت یہ ہے کہ حقیقی سمع و بصر ایمان کے دم سے ہے، سلامت ہوتا ہے، اور نور ایمان اعمال و کردار سے سلامت ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمانی کی ایک حد ہے، بندہ نافرمانی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو بطور سزا اللہ کریم اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. یعنی یہ اس کے اپنے کردار کا محاصل ہوتا ہے. سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ کے لیے، جس کو چاہیں پیدا کریں. حضرت جی نے اس بات کو نہیں پسند فرماتے کہ ہم آج کسی کو تخلیقار کہہ دیں، جو ہمارے آج عمومی الفاظ ہوتے ہیں. اس میں حضرت نے یخلق ما یشاء کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان کا دماغ نہ اپنی تخلیق کرتا ہے نہ ذہنی استعداد اس نے خود بنائی ہے. سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. تمام انسانی ایجادات اپنی انتہائی ترقی یافتہ شکل میں پہنچ کر بھی خالق کی تخلیق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. گویا لفظ خالق صرف اللہ کو سزاوار ہے. پھر آگے سورہ علق میں ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اس میں منفرد پہلو جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ نے تفسیر سجدہ کی تشریح نہایت یہ فرمائی کہ سب سے زیادہ قرب الہی حالت اس سجدہ میں نصیب ہوتا ہے. فرمایا یہ گیا کہ ہر کام اس خلوص سے کرو جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے. یعنی جب آپ نے اللہ کے حضور اپنی پیشانی ٹیک دی اور اسے زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، تو اس کیفیت کو زندگی کے ہر کام ہر معاملے میں لے آؤ کہ وہاں تم نہیں ہو، اعلیٰ وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے. جب زندگی کے سارے امور میں اپنی رائے ختم ہو جائے تو ہر کام سجدہ پھر ہو جائے گا. پھر وقت رب میں فرماتے ہیں یعنی اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے. یہاں حضرت جی فرماتے ہیں قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں. تصوف، سلوک اور ولایت قرب الہی کے حصول کا رستہ ہیں. سلوک تمام نہیں ہوتا، قرب الہی کی منزلیں ختم نہیں ہوتی. کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں اللہ کریم محدود ہو اور بندہ وہاں پہنچ کر کہے کہ سلوک ختم ہو گیا. تعریفات میں چند الفاظ ہیں. لفظ خدا، حضرت نے اس پر جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر اسے رستہ دکھانا لیا جاتا ہے. تو حضرت نے اس کا مفہوم کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین جو
رستہ ہے وہ ہدا کہلاتا ہے۔ تقوی میں آپ نے دیکھا ہوگا عمومی ڈر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نے بیان فرمایا تقوی ایک ایسا ڈر ہے جو کسی محبت کرنے والے کو محبوب کی ناراضگی سے ہوتا ہے۔ توبہ یہ تعریفات کے چند الفاظ ہیں، اور اب میں کچھ خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جلدی سے سم اپ کروں۔ تو توبہ کے حوالے سے عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ توبہ کا معنی عموماً معافی لیا جاتا ہے۔ حضرت اسے فرماتے ہیں کہ توبہ کی کیفیت کیا، وہ فرماتے ہیں توبہ ندامت کا نام ہے۔ گناہ کا مفہوم عام طور پر اللہ کی نافرمانی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ درست بھی ہے، لیکن اکرم و تفاسیر میں حضرت نے اسے اس انداز سے بیان فرمایا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی حدود سے باہر نکل کر کوئی کام کرے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ ایمان عمومی طور پر لفظ ایمان کو یقین کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور ایمان باللہ کو اللہ پر یقین کہا جاتا ہے۔ اکرم و تفاسیر میں سورہ توبہ کی آیہ نمبر 99 میں حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایمان اس درجہ یقین کا نام ہے جس سے یہ اعتبار حاصل ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہلاہل ہے، کہ اس کی نافرمانی جو ہے وہ بندے کو ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ اور سورۃ عنکبوت کی 58 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسا ماننا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، یہ ایمان باللہ ہے۔ نعت پر جب بات آتی ہے تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اشعار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جن میں آئے، تو حضرت فرماتے ہیں نعت وہ ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، وہ نہیں جس میں کچھ مانگا جا رہا ہو، کیونکہ یہ محبت نہیں، یہ قوت شہوانیہ کی کوئی نہ کوئی شاخ ہوگی، اپنی چاہت یا اپنی ضرورت کی کوئی شاخ ہوگی، یہ نعت کے درجے میں نہیں جائے گی۔ نعت کے درجے میں وہ بات جائے گی جس میں فقط آپ کی تعریف ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ جسے دیکھا نہ جا سکے۔ حضرت فرماتے ہیں غیب وہ ہے جسے آپ حسیات کے ذریعے نہ پا سکیں، یہ جو آپ کی سینسز ہیں، حسیات انسانی ہیں، غیب وہ ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہے۔ فواحش عام طور پر فواحش جو ہیں وہ بے حیائی کے مقاموں اور فاش کی مفاشی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہر وہ کام یا عمل فاش کہلاتا ہے جو آپ سر عام کرتے ہوئے گھبراتے ہو۔ علم عام طور پر جاننا کر دیا جاتا ہے۔ اکرم و تفاصیل میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماذ جاننا صورت علم ہے۔ یہ نقطہ بڑا قیمتی ہے کہ ماذ جاننا صورت علم ہے، یہ ماذ اخبار ہیں، یعنی بہت سی چیزوں کے بارے میں اطلاع مل گئی۔ جب خبر انسان کا حال بن جائے تو یہ علم ہے۔ حسد سے مراد عام طور پر جلن لی جاتی ہے، اور اکرم و تفاصیر میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر معترض ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم پر معترض ہونے کا نام ہے۔ ثواب سے مراد عام طور پر بدلہ یا عدل لیا جاتا ہے، اچھا یا برا کے معنوں میں لیا جاتا ہے، محنت مزدوری کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اکرم و تفاسیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی عمل کا جو نتیجہ کردار پر مرتب اس کا نام ثواب ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں الصبب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو کیا بدلہ ملے گا؟ وہی جو ان کا کردار ہے۔ لفظ انسان کی بڑی خوبصورت آپ نے تعریف فرمائی۔ تھوڑا جب پانی ذرا آپ دے چھوڑ دو۔ فرمایا عمومی طور پر جو ترجمہ لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ معاشرتی حیوان، لیکن حضرت نے بڑا خوبصورت پہلو بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس میں آپ تفسیر فرماتے ہیں انسان انس و محبت سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمیت کا مزاج ایسا بنایا کہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے، تعلقات بنتے ہیں جو آپس میں انس و محبت پیدا کرتے ہیں، اس لیے آدمی کو انسان کہا گیا۔ اس کے بعد یہ میں نے وہ تحقیق تھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے بعد تھوڑے سے پہلو ایسے ہیں جس میں شان باری تعالیٰ ہے، پھر اس میں شان رسالت ہے، پھر شان صحابہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بڑے ہی محبت سے اور خوبصورت نکھار جو ہیں ان چیزوں کو ہمارے لیے نکھارا گیا ہے تاکہ ہم اور جو ہے حد ادب کا خیال رکھ سکیں۔
تو اسی طرح جو وہ اسباب دنیا ہیں، اس میں شان باری تعالیٰ کی طرف آپ نے بیان فرمایا، دراصل اس کی تجلیات برداشت کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کریم نے اسباب کو اپنی ذات اور مخلوق کے درمیان پردہ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اسی طرح آیا کریمہ کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کائنات کے ہر ذرے کی بقا ذکر الہی پر منحصر ہے۔ اگر کوئی یہ جتنی غیر مکلف مخلوق ہے ایک لحظے کو تسبیح چھوڑ دے تو اس کی انقطاع آ جائے، یہ واپس ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اس کی بقا اس میں ہے۔ اور انسان پر جب بیعت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا تو بھی زندہ رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ حقیقتاً زندہ نہیں رہتا، اس کی روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے یہ قانون ارشاد فرما دیا ہے۔ یہ دو تین ہیں، یہ پھر میں طوالت کی وجہ سے زیادہ بیان نہیں کر رہا۔ اسی طرح شان رسالت میں ہے کہ آپ نے تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے ضمن میں فرماتے ہیں رسول اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا ایمان باللہ کی بنیاد ہے۔ پھر ایک نقطہ اور بیان کرتا ہوں جس میں شاہدم کے حوالے سے آپ نے فرمایا جو ہے آیا کریمہ کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس میں جو بیان فرمایا گیا کسی کام پر شہادت دیں گے تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی، مبشرم اس عالم آب و گل میں جس کا عقیدہ اور کردار اطاعت میں ڈھل جائے اسے آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دے دیں، نذیرہ یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کے حبیب ہر وقت مطلع کر دیں کہ برائی کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مارے جاؤ گے۔ تو اس میں بھی اور بہت سارے نکات ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو میں نے لکھا ہی نہیں یا لکھے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بہت تحقیق پھر بڑی ہو جائے گی۔ تو فضیلت صحابہ میں ایک آیا کریمہ عرض کر دیتا ہوں، اس کی بھی ساری تفصیل میں نہیں جاتا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس آیا کریمہ کی تفسیر میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں گویا جس طرح پہلی امتوں کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی ایمان لانا پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا۔ جب ان کے کلام ذات باری تعالیٰ میں تذکرہ صحابہ آ گیا تو اس سارے کلام کے حق ہونے پر جو ایمان لانا کی شرط تھی اسلام کی، تب جو ایمان کی تو اس میں صحابہ کا بھی تذکرہ تھا۔ اور وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن حکیم کا انداز بیان کرتے خوبصورت ہے کہ کسی کو جنت بخش دینا ہی اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن یہ فرمانا کہ جنت بنائی ہی تمہاری خاطر ہے، یہ صرف صحابہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ آگے بھی چیزیں ہیں، تو میں نے اس کو کوئی تقریباً 7 بحر جو ہیں 7 حصوں میں تقسیم کر کے جو تھوڑی سی تحقیق کی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ جامع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بندے نے تفسیر فرمایا ہے، یہ جتنی جگہ ہم جتنی تحقیق کر جائیں گے ہمارے بعد آنے والے اس میں سے جانے اور کتنے نکات نکال لائیں گے۔ اللہ کریم اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس کا بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ خاص کتاب ہے جو کس کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے، اور جب متقین پر بات آئے گی تو مخاطب پر بات آئے گی۔ مخاطب کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان کو آپ دیکھیں جسے اللہ رب العالمین نے طین سے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن ایسا پیدا فرمایا کہ یہ آسان تکوین خالق کی تخلیق کا خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے، اس پر بھی ایک حضرت ایک دفعہ بیان فرماتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے اس کلیے کو ڈی کوڈ کیا جس کے تحت وجود بنا ہوا ہے کہ یہ کس کس چیز کی آمیزش ہے، تو وہ فرماتے تھے اس وقت 2 سال پہلے کی بات ہے
کہ جتنا سائنٹیفک جو ہے ڈیکوڈ کلیہ کیا جائے کہ کیا کیا پوٹاشیم ہے، کیا کیا اس کے وجود میں ہے، اس سارے کو جو حساب ہے عددی حساب سے کیا جائے تو اس وقت ہنس رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اس وقت راج الوقت جو سکہ ہے اس کے مطابق 2.5 روپے کی چیزیں بنتی ہیں جس کا وجود بنتا ہے، جو اس وجود کے حصے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں اس کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ وجود مٹی سے بنا، اس کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنی انا کی بات کرے گا، اس کا وجود اس لیے، اس کی بات اس کو فرشتوں کو سجدہ کا حکم نہیں ہوا، اس کو حکم اس لیے ہوا اس بات پر جب کفار نے مدینہ کے یہودیوں سے سوال مختلف پوچھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے متعلق ایک روح کا بھی سوال تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی آیا کریمہ موجود ہے، قل الروح من امر ربی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو روح اللہ نے اس وجود کے ساتھ منسلک کر دی، اس سے قیمتی تو یہ تعلق کر گیا، یہ جو تجلیات ذاتی کی کوئی کرن اللہ نے اسے عطا فرما دی، اسے قیمتی تو یہ کر گیا۔ اور اللہ نے احسان فرمایا کہ اس وجود میں روح بخش دی، اسے وہ قلب عطا کر دیا جس میں تجلیات ذاتی آ سکتی ہیں، جس میں انوارات الہی آ سکتے ہیں، جس کا تعلق قرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استوار ہوتا ہے کہ وہ تسلسل جو صدری علوم کا وہ اسے عام جیسے خطا کاروں کے قلوب کو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب غلطی اور کوتاہی کرتے ہو تو ہم پیمانے دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا گناہ بڑا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھو، ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ کس کی بات کا رد ہے، تو جب رد کی بات آئے گی تو سامنے ذات باری تعالیٰ آ جائے گی، ایک بات، اور دوسرا پہلو ایک بڑا عجیب ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں سے اللہ نے عالم امر سے روح دی، جہاں پاکی، نیکی اور صفائی ہونی چاہیے، وہاں ہم نے غلاظتیں جمع کر دی، ہم نے وہاں وہ اعمال اختیار بد کیے، ہر بد اعمال کی بدبو اپنی، تاریکی اپنی، غلاظت اپنی، اور جب ایک ایک عمل کا اس پہلو سے حساب ہوگا کہ اے مشت غبار تو نے میں نے تجلیات ذاتی کے حصے میں سے کچھ عطا فرمایا اور تجھے یہ عظمت عطا کی کہ تجھے اپنا نیابت عطا کی، اور تو نے کون سے معاملات اختیار کیے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے ہر غلط کام کا کرنا اپنے آپ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم کو پسند ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو سزا دے، وہ تو اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ تو بات جو قرآن کریم سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اللہ کریم نے جو احسان فرمایا اس حدیث قدسی سے کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ، یہ جو فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ کہ اس نے تو پسند فرمایا کہ کوئی ہو جو اس کی محبت میں تڑپے۔ اب پھر ہمارا کردار ہے نا، ہماری چاہے سے ہمارے فیصلے ہیں کہ ہم جہاں چلتے چلے جائیں، اپنے لیے نقصان کا سبب کرتے جائیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا خلاصہ فرماتے تھے سورۃ فاتح، سورہ فاتح کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بے میں ہے، بات تلبس سے، بسم اللہ جب بات تلبس کی آئے گی تو یہ جوڑ دینے سے ہے۔ تو فرماتے تھے سارے قرآن کریم کا اور سارے اسلام کا جو حاصل ہے کہ خالق سے مخلوق جڑ جائے، اللہ سے بندہ اس طرح جڑ جائے کہ اسے بندگی نصیب ہو جائے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں اس کیفیت کے نظر کرتا ہوں کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے حسیتم میں آنے دو کریم۔ اب اس عطا کے باوجود بھی بندہ سزا پر چلا جائے تو بے شک اس نے اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اب میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ بہت طویل نہ ہو لیکن تفسیر پر بات کرنی تھی اور تفسیر کے پہلوؤں پر بات کرنی تھی، تو وہ بھی میں نے کوشش کی بھی وہ بھی ہو، بہت طویل بھی نہ ہو۔ اب میں بھی اور بولنے کے قابل نہیں رہا،
تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے جو کمی بیشی ہیں وہ قبول فرمائے. تو میں اپنی بات کو آخر حصے میں لاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میرا دل تو تھا کہ ابھی جو ہے تقریر وہ خود کروں، لیکن نہ آواز ساتھ دے رہی ہے، نہ طاقت وجود کی ساتھ دے رہی ہے. تو ہنستے پین پانی نہیں نہ پہنے. تو عرض کرتا ہوں آخری دو باتیں. اس کے بعد دو ساتھی جو ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو قائم مقام صاحب مجاز کی جو سند ہے وہ بھی دینی ہے، اور جو نئے احباب تشریف رکھتے ہیں جن کی بیعت یا تجدید بیعت رہتی ہے وہ بھی کریں گے، اور دعا سے پہلے یہ بات کر لیں گے. تصوف سے متعلق جو اصولی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی سلسلہ تصوف جو فریق ہوتے ہیں اس میں دو سے زائد نہیں ہوتے. یہ اصول یاد رکھیے، یا شیخ ہوتا ہے اور یا سالک ہوتا ہے. تقسیم کار کے لیے مختلف ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں اصولی طور پر. یہ اصول یاد رکھیے گا، اصولی طور پر یہ دو فریق ہوتے ہیں، یا شیخ ہوتا ہے یا سالک ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں بھی میں نے یہ دیکھا بات کی جاتی ہے یہ بڑے حضرت کے جو ہیں صاحب مجاز ہیں، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب مجاز ہیں. بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دار دنیا سے پردہ فرمایا تو جب حضرت کی بیعت لی گئی تو ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، دوبارہ تب شروع ہوئیں جب حضرت نے اسے تسلسل دیا. اسی طرح جب شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یہ ہمارے دو شیخ متصل شیخ، اور اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ یہ اگر میں الفاظ مناسب کے بیان کرنا شروع کر دوں، منازل کے بیان کرنا شروع کر دوں، اول تو لوگ یہ کہیں گے کہ محبت میں بولتا ہے، وگرنہ یہ کہیں گے جانے کہاں کی بات کر رہے. کاش ہمارا آج کا مسلمان صدقے دل سے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، اسے پھر سمجھ آئے گی کہ صدیق کسے کہتے ہیں اور منازل سلوک کی جو انتہائی باتیں ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، بالا منازل ہیں کیا، پھر اسے سمجھ آئے گی. تو وہ الفاظ اور وہ نام تو میں نہیں بول رہا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیر القرون کے بعد متصل دو اس حیثیت کی ہستیاں مجھ کم علم کے نالج میں نہیں ہیں. بزرگ اللہ کے نیک لوگ، میں نہیں اس قابل کہ کسی کی پیمانے کر سکوں. میں اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کے یا اپنے مشائخ کے موازنے بیان کر، لیکن یہ میں جانتا ہوں، یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، متصل دو مشائخ ان عظمتوں کے حامل تاریخ تصوف میں خیر القرون سے لے کر آج تک میں نے نہیں دنے نہ دیکھے نہ میں جانتا. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا. تو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مجھے میرے شیخ کی عظمت میں کوئی نہ کسی کے بتانے کی ضرورت ہے نہ کسی کی سمجھانے کی ضرورت. میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور حضرت کے وصال تک میں آپ کے حضور دست بستہ رہا. نہ مجھے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہ میں وہ کسی کے لیے رہا، لیکن شیخ جانے، مشائخ جانے اور آپ کا شیخ جانے، اس کے مابین آپ نہیں ہیں. اور آپ لوگوں سے میں انتہائی محبت کرتا ہوں. آپ تمام سلسلہ عالیہ کے جو لوگ ہیں میں آپ سے انتہائی محبت کرتا ہوں. آپ سارے میرے لیے محترم ہیں، اور ماں بہن بیٹی بھائی ہر حیثیت سے بچوں کے حوالے سے آپ میرے لیے محترم ہیں. میرے شیخ نے مجھے بتایا تھا یہ میرا خاندان ہے. مجھے وہ الفاظ میری کانوں میں گونجتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک میرا وجود ساتھ دے، جب گرنے لگتا ہوں تو اٹھتا ہوں. کل بھی میں اس وقت تک بیٹھا ہوں جب اٹھا ہوں تو مجھے کسی نے شاید پکڑا ہے، وگرنہ میں منہ کے بل گر جاتا. جب تک میرے وجود میں طاقت ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت پر معمور ہوں. آپ سے یہ عرض ہے کہ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں. حضرت کے وصال کے قریب میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب حضرت منبر کے پر بیٹھ کر بات بیان فرما رہے ہوتے تھے مجھے یہاں اپنا آپ نظر آتا تھا. حضرت دارے پر تشریف لے جا رہے ہوتے تھے مجھے وہاں اپنا آپ نظر آتا تھا.
یہ مدفن میں نے حضرت کی حیات میں یہ مدفن بھی دیکھا ہے، جنازہ بھی دیکھا ہے، حضرت کی فاتح خوانی بھی میں نے آپ کی حیات میں دیکھی، اور میں لڑتا تھا اپنے آپ سے، میں رد کرتا تھا ان باتوں کو، چونکہ اس بات کی حقیقت میں میرے شیخ کا پردہ فرمانا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں نے یہاں آنا تھا، یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ مجھے یہاں اپنا آپ کیوں نظر آ رہا ہے، کیا یہاں میرا شیخ نہیں ہے؟ میرا ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جب میں یہاں بیٹھوں گا میں کیا دیکھتا ہوں، اور اللہ شاہد ہے میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، اب مجھے روز محشر اپنا آپ دست بستہ نظر آتا ہے۔ ہم امین ہیں اپنے اپنے حصے کی، یہ میری خاندانی وراثت نہیں ہے، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرا خاندان بیٹھا ہے، نہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے ہم میں تقسیم کر دو، نہ میرے شیخ نے مجھے کہا کہ اسے خاندان میں تقسیم کرنا، یہ امانت ہے، یہ فقط میرے والد یا میرے شیخ کی امانت نہیں ہے، یہ تسلسل ہے دربار رسول سے، یہ تسلسل ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر میں امین ہوں اور اپنے آپ کو روز محشر دست بستہ دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنے اپنے حصے میں، اپنے اپنے وجود، اپنی اپنی حیثیت میں اس کے حصے دار ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ اس پہلو میں آ کر ہم بات کریں کہ میری یہ حیثیت ہے، میرے یہ منازل ہے؟ اپنے آپ کو امین دیکھو، اللہ کو خائن نہیں پسند۔ عند اللہ خائن کی کوئی کیفیت قبول نہیں ہوگی، صدق دل سے اسے اختیار فرمائے، اس پر محنت فرمائیں، اسے راسخ کریں۔ میں دنیا داروں سے زیادہ دنیا جانتا ہوں، میرا دماغ عمومی بندوں سے زیادہ چلتا ہے، جب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو مجھے اس وقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ حق اور وہ سچ اور وہ سمجھداری ہے جو سکھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقل مندیاں بھی یہیں رہ جائیں گی، یہ عہدے بھی یہیں رہ جائیں گے، یہ حیثیتیں بھی یہیں رہ جائیں گی، یہ باتیں اور یہ انائیں یہیں رہ جائیں گی، ساتھ کوئی جا سکے گا تو وہ راسخ حصہ جو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ ایسی باتیں کر کے ایک دوسرے کا امتحان نہ بنایا کریں۔ اور میری آپ سے اتنی محبت ہے، اللہ شاہد ہے، میرا معمول بن گیا ہے کہ میں روز فنا فی رسول کے مراقبے میں جہاں اپنی استقامت کی دعا کرتا ہوں، الگ ترتیب آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں تو گنہگار ہوں، قبول تو اس نے فرمانا ہے نا، میں اپنی استقامت کی روز دعا مانگتا ہوں فنا فی رسول کے اسباق میں صاحب مجاز گنتا ہوں، میں عمراء گنتا ہوں، میں ذمہ داران گنتا ہوں، میں صدور گنتا ہوں، خواتین و حضرات گنتا ہوں، ایک ایک ساتھی جو دنیا کے دوسرے سرے پر ہے اسے بھی گنتا ہوں۔ مجھے کل میسج تھا کسی کا ریکارڈنگ میں، کوئی ساتھی فون کر کے رو رہا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو سلام کر سکوں، لیکن شاید میری قسمت میں نہیں کہ میں آپ سے سلام کی بات کر سکوں۔ میں نے کہا اس بھولے کو نہیں معلوم، تو آج کہہ رہا ہے کہ تیری بات نہیں، میں تیری بات روز کرتا ہوں۔ یہ دہر فانی ہے، گزر جائے گا۔ تو ہم کچھ نہیں ہیں، یہ بات فقط اتنی ہے جو حضرت شعر پڑھتے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ ہما خاکم کے ہستا۔ اور ہم اگر یہ کر جائیں نا، تصوف پر جتنی تحقیق کلزم فیضات حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے، اور اس ساری تحقیق اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کو آج کی مروجہ حالات کے مطابق ہمیں سمجھانے میں جو حصے ڈالے ہیں حضرت قاسم فیضات نے، یہ بھی اللہ کا احسان۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اور آپ اگر ہم اپنے مشائخ کی اس تحقیق، اس تربیت کو اختیار کرتے ہوئے مخلوق تک پہنچانے کا سبب کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کی ادائیگی کا کوئی سبب ہو جائے گا، ہماری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوسری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ماہانہ اجتماعات ہر شہر میں ہوتے ہیں. کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا خطہ دنیا کا نہیں ہے جہاں سلسلہ عالیہ کے لوگ موجود نہ ہوں. ہمیں افراد یا مخلوق کا جمع کرنا یا اس سے مراد نہیں، ہمیں غرض ہے کہ ہم خود بعمل ہوں اور اس عمل کو مخلوق تک پہنچائیں. میں یہ گزارش کروں گا تمام ذمہ داران سے کہ جہاں جہاں آنے والے ماہانہ اجتماعات ہوں وہاں پر اس طرح کی تحقیق کیجیے گا اور ساتھیوں کو اکرم و تفاسیر کی جو آشنائی ہے کسی نہ کسی حد تک انہیں پہنچانے کی کوشش کیجیے گا. آنے والا سلسلہ عالیہ کا ہر ماہانہ اجتماع جو آنے والا یہ اجتماع ہے اس مہینے میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں منعقد ہوں گے، میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں پوری تحقیق فرمائیں اور جو مرکزی اس میں بیان ہو اس بیان میں اس تحقیق کو جو ہے وہ احباب سے کو پیش کیا جائے. آلہ وصحبہ وسلم عدد